ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف پیرنتھسز یعنی پیرنتھسز کا استعمال۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ پیرنتھسز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب کسی جملے کے اندر ایک اضافی خیال کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ اس باقی کے جملے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اس کی مدد سے جملے کو مزید اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن دراصل وہ ایک اضافی بات ہوتی ہے، تو وہ جملہ جو ہے اس کے بغیر بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی اضافی بات کو اس طرح سے بریکٹ کے اندر یا پھر ڈیش کے نشان کے اندر یا کاماز کے نشان کے درمیان میں لکھا جاتا ہے اور یہ پیرنتھسز کہلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ پیرنتھسز کو جملے سے الگ کر کے ایک الگ جملے کے طور پر بھی اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے شروع میں کیپٹل لیٹر کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے آخر میں فل سٹاپ کا جو نشان ہے وہ بریکٹ کے اندر ہی لگایا جائے گا، جبکہ اگر یہ جملے کے درمیان میں یا آخر میں استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر اسے اسمال لیٹر سے ہی شروع کریں گے، اور اس صورت میں اگر یہ جملے کے آخر میں آ رہا ہو تو پھر اس کے بعد فل سٹاپ کا جو نشان ہے وہ بریکٹ کے باہر لگایا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر پیرنتھسز کو جملے کے اندر استعمال کیا جائے اور وہ پیرنتھسز والا جو حصہ ہے وہ ایک قسم کا سوال ہو تو پھر اس کے آخر میں مناسب پنکچویشن کا استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ کوسچن مارک کا نشان، جبکہ جملے کا جو اپنا فل سٹاپ ہے وہ بریکٹ کے باہر اس طرح سے لگایا جائے گا۔ تو پیرنتھسز جو ہوتا ہے اس میں کہی گئی بات یا لکھی گئی جو حصہ ہوتا ہے جملے کا وہ ایک قسم کی آفٹر تھاٹ ہوتی ہے، یعنی بعد میں آنے والا خیال، اور اگر اس کے گرد کوما یا اس سے پہلے کولن کے نشان کے بجائے اس طرح سے بریکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہو تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ اس حصے کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہ رہا۔ اب پیرنتھسز کے استعمال سے متعلق ایک اور اہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پہلی ایگزامپل ہے یہ انکریکٹ ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ when he got home، اس کے بعد ہے کوما کا نشان اور پھر اس کے بعد پیرنتھسز استعمال کیا گیا ہے جسے اس طرح سے لکھا گیا ہے it was already dark outside، اور پھر اس کے بعد he fixed dinner، یعنی یہ جملہ اس طرح سے پڑھا جائے گا when he got home it was already dark outside he fixed dinner، یعنی جب وہ گھر پہنچا جبکہ پہلے ہی اندھیرا ہو چکا تھا اس نے رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ اب اس کے مقابلے میں یہ اگلی اگزامپل پڑھتے ہیں جو کہ کریکٹ ہے یعنی درست ہے۔ when he got home، اب کی بار یہاں کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہے پیرنتھسز والا حصہ it was already dark outside، اور پھر یہاں اس کے بعد اس جگہ پر کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے یعنی پیرنتھسز کے بریکٹ کے باہر، اور پھر ہے جملے کا باقی کا حصہ he fixed dinner۔ تو اس جملے کا بھی مطلب وہی ہے، لیکن ان دو جملوں میں فرق یہ ہے کہ کوما کا نشان پہلے جملے میں پیرنتھسز سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں اسے پیرنتھسز کے ختم ہونے کے بعد استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ درست ہے۔ اگر آپ نے جملے میں کوما کا استعمال کرنا ہو تو اسے پیرنتھسز کے بعد استعمال کیا جائے گا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیرنتھسز اور بریکٹ کے فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان دونوں کو مختلف جگہوں پر یعنی مختلف موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف مقصد کے لیے۔ جیسے کہ پیرنتھسز جو ہے وہ تو ایک اضافی بات ہوتی ہے یا آفٹر تھاٹ، یعنی بعد میں شامل کیا جانے والا کوئی خیال جس کا کوئی خاص تعلق باقی کے جملے سے نہیں ہوتا، جبکہ بریکٹ کا جو استعمال ہے وہ زیادہ تر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ لیٹرز، نمبرز یا کوئی ایک آدھ لفظ یا پھر کوئی مختصر سی فریز وغیرہ لکھی جاتی ہے، اور وہ بھی اس جملے کا مکمل حصہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اس کی موجودگی جو ہے وہ اہم ہوتی ہے یا ضروری ہوتی ہے پوری بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اسٹریٹ بریکٹ کا اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ مل کر اس جملے کو پڑھیں گے۔ اس جملے کے بارے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹ اسپیچ ہے، یعنی اسے اسپیچ مارکس یا کوٹیشن مارکس کے اندر لکھا گیا ہے، تو یہ کسی کے کہے ہوئے الفاظ ہیں یا کہی ہوئی بات ہے جسے انہی الفاظ میں لکھا گیا ہے جیسا کہ اس شخص نے کہا۔ جیسے کہ اس جملے میں کوئی شخص یہ بتا رہا ہے کہ بل شک ہینڈز ود ایل، یعنی ڈائریکٹ اسپیچ یا شخص کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ بل شک ہینڈز ود ہز سن ایل، لیکن اس میں یہ جو اسٹریٹ بریکٹس کے اندر الفاظ لکھے گئے ہیں ہز سن، یہ وضاحت کے لیے اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو کہ اس شخص نے کہے، یعنی یہ باہر کی کوئی اضافی بات ہے
یا پھر کہہ سکتے ہیں کسی دوسرے شخص کی کہی ہوئی بات ہے جو کہ اس پہلے شخص کی کہی ہوئی بات کو مزید کلیئر کر رہی ہے یا وضاحت کر رہی ہے کہ ایل جو ہے دراصل اس کا بیٹا تھا، یعنی بل نے ایل کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ایل کون تھا؟ وہ اس کا بیٹا تھا۔ تو اسے مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو جملہ اسپیچ مارکس کے اندر لکھا گیا ہے بل شک ہینڈز ود ایل، یہ دراصل جو ہے یہ ایک الگ شخص کی کہی ہوئی بات ہے، جبکہ ہز سن جو ہے یہ ایک دوسرے شخص کی بات کو اسی جملے میں شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ دو مختلف لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اب کی بار ہز سن یہ جو حصہ ہے اسے ہم پیرنتھسز نہیں کہیں گے، بلکہ دراصل یہاں کیا استعمال کیا گیا ہے؟ یہاں بریکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح سے اسٹریٹ بریکٹ کا جو استعمال ہے یہ زیادہ تر کوٹیشنز یا ڈائریکٹ سپیچ کے درمیان میں اگر کوئی اضافی بات کسی نے مزید وضاحت کے لیے شامل کرنی ہو، یعنی بات کو تاکہ اچھی طرح سے سمجھا جا سکے، تو اس دوسرے شخص کی اپنی طرف سے جو اضافی بات بیچ میں شامل کی جاتی ہے اسے اس طرح سے اسٹریٹ بریکٹ کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ گو کہ یہ اضافی بات بھی ہمیں پچھلی بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ کسی طرح سے بھی اس پہلی بات کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے والے کو سمجھانے کی غرض سے اسے جملے کے اندر شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جیسے کہ پیرنتھسز والی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک آفٹر تھاٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بغیر بھی وہ جملہ جو ہے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اسے جملے میں شامل کرنا اتنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب پیرنتھسز اور بریکٹ کے فرق کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پیرنتھسز جو ہے وہ ایک قسم کی آفٹر تھاٹ یا اضافی بات ہوتی ہے جس کا تعلق اسی کہی ہوئی بات سے ہوتا ہے، جبکہ بریکٹ جو ہے وہ ایک قسم کی انٹرپشن یا مداخلت ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرا شخص اس کہی ہوئی بات کے درمیان میں شامل کرتا ہے تاکہ اس بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ چلیے اب بریکٹ کے استعمال سے ہی متعلق ایک اور اہم اصول سیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی لکھی ہوئی یا کہی ہوئی بات کو آپ تحریر کر رہے ہوں، یعنی کوئی بات کسی دوسرے شخص نے لکھی اور اس میں اس نے کوئی مسٹیک کی یا ایرر کی، جیسے کہ اسپیلنگ ایرر وغیرہ ہوتا ہے، لیکن آپ جب دوبارہ اسی بات کو لکھنے لگیں تو آپ اس غلطی کی نشاندہی کے لیے جس لفظ کو غلط لکھا گیا ہو اس کے بعد اس طرح سے یہ اسٹریٹ بریکٹ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، معاف کیجیے گا اسکوائر بریکٹ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے SIC لکھنا ہوگا ترچھا کر کے، اور یہ جو یہ اسکوائر بریکٹ ہے اسے بھی آپ ترچھا لکھیں گے اگر باقی کا جو جملہ ہے وہ بھی اٹیلک میں یعنی ترچھا لکھا گیا ہو۔ یہ جو ترچھا لکھنے کا انداز ہے اسے اٹیلک کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو ریپلے کر کے اس کے متعلق مزید تفصیل میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر پورے کا پورا جملہ ہی اٹیلک میں لکھا گیا ہو تو پھر یہ SIC اور یہ جو اسکوائر بریکٹس کا نشان ہے اسے بھی اٹیلک میں ہی یعنی ترچھا ہی لکھا جائے گا۔ البتہ اگر باقی کا جملہ جو ہے وہ رومن میں لکھا گیا یعنی ترچھا لکھنے کے بجائے جو لیٹرز ہیں انہیں بالکل سیدھا لکھا گیا ہو تو پھر اس صورت میں یہ جو اسکوائر بریکٹ ہے اسے بھی رومن میں یعنی سیدھا لکھا جائے گا، لیکن اب کی بار بھی اس میں جو SIC کے یہ جو لیٹرز ہیں انہیں اٹیلک میں یعنی ترچھا ہی لکھا جائے گا، اور اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں سک۔ جیسے کہ اس ایگزامپل کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سک کا استعمال اس میں کیا گیا ہے، مل کر اسے پڑھیں گے۔ She wrote, I would rather come out to meet you than sick, stay behind and wait. یعنی اس نے لکھا اور اس کے بعد کسی کے لکھے ہوئے الفاظ کو اسپیچ مارکس کے اندر یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کے طور پر بالکل اسی طرح سے لکھا جا رہا ہے جیسا کہ انہوں نے اسے لکھا تھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیچھے رہ کر انتظار کرنے کے بجائے میں اس بات کو ترجیح دوں گی یا اس کو بہتر سمجھتی ہوں کہ میں خود باہر آ کے تم سے مل لوں گی۔ تو یہاں بجائے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جانا تھا انگلش میں وہ ہے THAN دین، یعنی ایسا کرنے کے بجائے میں ویسا کروں گی۔ تو اس موقع پر دین کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر اس کے درست سپیلنگ نہیں لکھے گئے، THEN کا استعمال کیا گیا ہے۔
جو کہ درست نہیں ہے، اور اس کی نشاندہی کے لیے اس لیے یہاں پر سک کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکوائر بریکٹ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سک سے پہلے آنے والا یا اس کے پیچھے جو لکھا گیا ہے یہ لفظ یہ درست نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی غلطی ہے، لیکن چونکہ جس شخص کی بات یہ لکھی جا رہی ہے اسے اسی طرح سے لکھا گیا ہے جیسا کہ اس نے لکھا تھا اس کی غلطی کے ساتھ، لیکن صرف ایک دوسرے پڑھنے والے شخص کو جو کہ اب اس بات کو پڑھنے جا رہا ہے اس کی آسانی کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پر اس شخص نے اس لفظ کو درست نہیں لکھا تھا، یا پھر اس میں کوئی غلطی یا نقص وغیرہ تھا جسے اب وہ پڑھنے والا جو ہے خود سمجھ سکے گا کہ اس کی جگہ پر درست لفظ کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا جب آپ نے کسی دوسرے شخص کی لکھی ہوئی بات کو بالکل اسی طرح سے آگے پہنچانا ہو اور اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہ کرنی ہو تو اس میں موجود کسی بھی غلطی کے سامنے آپ اس طرح سے یہ سک لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو اسکوائر بریکٹ ہے اس کا استعمال ایک اور اہم مقصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کی لکھی ہوئی بات کو یا اس کی کہی ہوئی بات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ نکال کر، یعنی جملے کے درمیان میں سے کوئی حصہ نکال کر آپ اسے اسی کے الفاظ میں دوبارہ سپیچ مارکس کے ساتھ یعنی کوٹیشن مارکس کے درمیان اس طرح سے لکھنا چاہ رہے ہوں، تو چونکہ وہ جملے کے درمیان سے وہ حصہ لیا گیا ہے لہٰذا یقیناً اس کے اگر وہ ایک کامن یعنی ناؤن سے شروع ہو رہا ہے یعنی کوئی عام سا لفظ ہے تو پھر اس کا جو شروع کا لیٹر ہے یعنی اس پہلے لفظ کا پہلا لیٹر وہ چونکہ جملے کے درمیان سے لیا گیا ہے لہٰذا وہ اسمال ہوا ہوگا، لیکن اب کی بار چونکہ آپ اسے الگ کر کے لکھ رہے ہیں اور اب یہ کوٹیشن مارکس یا اسپیچ مارکس کا پہلا لفظ ہے تو اسے آپ کیپٹل کر کے یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے یہ تبدیلی کی یعنی اسمال کی جگہ اسے کیپٹل کر کے دکھایا تو لہٰذا یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ تبدیلی خود سے کی ہے تو آپ کیا کریں گے اس لیٹر سے پہلے اور اس کے بعد میں اس طرح سے یہ آپ اسکوائر بریکٹ کا استعمال کریں گے، جیسے کہ یہاں اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہم لنکن جو ہے ان کی تقریر کا ایک حصہ جو ہے یعنی ان کے ایک جملے کا کچھ حصہ جو ہے اسے یہاں اسپیچ مارکس کے اندر اسی طرح سے ان کے الفاظ میں لکھا گیا ہے، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے جو کہ ہے the جو کہ ایک عام سا لفظ ہے ایک آرٹیکل ہے اسے اسمال کے بجائے یہاں کیپٹل سے شروع کیا گیا ہے، جبکہ یہ اوریجنل سپیچ کے اندر یعنی جو اصل تقریر تھی ان کی اس کے اندر یہ اسمال سے لکھا گیا تھا، تو لہٰذا اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ تبدیلی آپ نے اب بعد میں خود کی ہے تو آپ اس کے گرد اس طرح سے کیا کریں گے اسکوائر بریکٹ کا استعمال کریں گے صرف اس لیٹر کے گرد جسے آپ نے تبدیل کیا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے یعنی جو کسی شخص کی کہی ہوئی بات ہے اس کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی اس میں آپ کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن مجبوراً آپ نے ایسے کیا تو آپ نے ساتھ ہی نشاندہی کر دی کہ ایسا کیوں کیا، یا پھر یہ آپ نے خود سے کیا ہے اور دراصل جو اصل تقریر ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ سپیچ مارکس یا ڈائریکٹ سپیچ یا اس طرح سے کوٹیشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں جو الفاظ آپ لکھتے ہیں وہ بالکل ہو بہو اسی طرح سے ہونے چاہیے جیسے کہ کسی دوسرے شخص نے کہے ہوں، ان میں تبدیلی کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر تبدیلی کی جائے تو اس کی اس طرح سے نشاندہی کر دینی چاہیے۔ تو اس میں یہ جو بریکٹ کا نشان ہے اس طرح سے ہمارے بہت کام آتا ہے۔ تو اس جملے کو مل کر پڑھتے ہیں The better angels of our nature gave a powerful ending to Lincoln's first inaugural address، یعنی لنکن جو کہ ایک امریکی صدر رہ چکے ہیں وہ جب منتخب ہوئے تو منتخب ہونے کے بعد جو انہوں نے اپنا پہلا ایڈریس کیا یا تقریر کی تو اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے ان کے ان الفاظ کو چن کے یہاں لکھا گیا ہے کہ اس کے آخر میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے The better angels of our nature، یہ جو ہے یہ ان کی تقریر کا ایک بڑا زوردار اختتام تھا۔ تو لہٰذا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہاں شروع کا جو کہ سپیچ مارکس میں لکھا گیا ہے یہ دراصل ابراہم لنکن کی کہی گئی بات ہے یعنی ان کی تقریر کا حصہ ہے، جبکہ اس کے بعد کا یہ جو جملے کا باقی کا حصہ ہے یہ اس پر ایک تبصرہ ہے اور ان کی کہی گئی بات کو اسی طرح سے اسی انداز میں پیش کیا گیا ہے، صرف ایک جو معمولی سی چینج کی گئی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا نشاندہی کرنے کے لیے یہاں اسکوائر بریکٹ کا استعمال کر دیا گیا ہے۔
تو اس طرح سے یہ تھا پیرنتھسس اور بریکٹ کا استعمال. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.